نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے انسانی معراج کی اساس اور کمال، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ ذات ہر نقص و کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب و مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نسل انسانی کی تاریخ ارتقاء میں معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بنیادی اور اساسی اہمیت حاصل ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا سنگ میل ہے جس کو چھوئے اور بوسہ دیے بغیر کوئی اعلیٰ اور عرفہ منزل طے نہیں ہو سکتی۔ سفر معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے جس پر انسانی عقل آج بھی انگشت بدداں ہے اور سراپے حیرت اور استعجاب کی تصویر بنے ہوئے ہے۔ انسانی عقل جو ہی اس سفر کی تفصیلات کو پڑھتی اور جانتی ہے تو پھر سوال پر سوال کرتی ہے، یہ کیسے ہوا؟ کیف ما ھذا، یہ کیوں کر ہو گیا؟ ایرانی اور حیرت کی بنیاد یہ ہے کہ سفر معراج کی کل مدت، جسے قرآن نے اسریٰ بعبدہ لیلاً سے بیان کیا ہے، رات کا ایک انتہائی قلیل حصہ ہے جس میں یہ سفر معراج ہوا، اور وہ طویل دنوں کا یہ سفر جو عام حالات میں تقاضا کرتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر تیز ترین قافلوں کے ذریعے بھی ہفتوں اور مہینوں کی مسافت کا ہے، اور وہ 30 سے 40 دنوں کا سفر ایک رات میں اور پھر بھی اس کے قلیل ترین حصے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت کے ظاہر عالم اسباب میں یہ ناممکن تھا، اور اس کی
پہلے کوئی نظیر بھی نہ تھی، کوئی مثال بھی نہ تھی، اس لیے مادی عقل یہ واقعہ اور روداد سفر سن کر کلمہ لا سے نا سے پکار اٹھی، اور پھر اس عقل کو اس سفر معراج کی روداد نے مزید پریشان کر دیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سفر معراج کا ایک مرحلہ ہے، اسے مرحلہ اسراء کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ معراج کا ہے، جو بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی مرحلہ وار سیر کے بعد سدرۃ المنتہا پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ مگر یہ سفر معراج کہ ابھی دوسرے مرحلے کی سدرۃ المنتہا پر تکمیل ہوتی ہے، اس کے بعد تیسرا مرحلہ معراج شروع ہوتا ہے۔ اس کو سیرت نگاروں نے اعراج سے بیان کیا ہے، اور یہ سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک جا پہنچتا ہے، اور جس کو قرآن سورہ النجم کی آیت نمبر 8 اور 10 میں یوں بیان کرتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر قریب ہوا اللہ محمد سے، پھر زیادہ قریب ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے 2 کمانوں کی مقدار کے نزدیک، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب فاصلہ رہ گیا، تو وہی فرمائی اپنے عبد مقدس کو جو وہی فرمائی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ سفر معراج مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں، سدرۃ المنتہا اور وہاں سے کعبہ قوسین او ادنا اور لامکاں کی منزل تک جا پہنچتا ہے۔ اس سارے سفر کی کل مدت کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے لیلاً، رات کا کچھ حصہ ہے۔ اب اس مادی عقل کے پاس تسلیم و رضا کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ظاہری عالم اسباب میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ عقل لا کے اور نہ کے الفاظ کے ساتھ پکار اٹھتی ہے۔ لیکن یہ سفر حقیقتوں کی حقیقت ہے، یہ سفر صدق ہے، مگر عقل کا اقرار پر نہیں، انکار پر ہے۔ عقل کے اسی مقام کی نشاندہی کرتے ہوئے اقبال نے کہا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے پیمانوں پر تلنے والا ہرگز نہیں ہے، اور یہ عقل سے جس بھی زمانے میں اس معجزہ معراج کے بارے میں آپ پوچھیں گے، یہ واقعہ معراج کا انکار کرے گی، باوجود ہے کہ آج کا زمانہ سائنس و ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، طی مکانی اور طی زمانی کی بہت سی حدوں کو سائنس طے کر چکی ہے، بہت سے ناممکنات کو ممکنات میں بدل چکی ہے۔ تسخیر ارض سے تسخیر ماہتاب اور دیگر سیاروں کی تسخیر کے باوجود یہ سفر معراج کی برق رفتاری کی ابھی گرد راہ کو بھی یہ سائنس اور آج کا علم نہیں پہنچ سکا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ سفر معراج معجزہ ہے، اور معجزے کا ادراک کبھی بھی عقل انسانی ہرگز نہیں کر سکتی۔ عقل معجزے کے سامنے بے بس ہوتی ہے، معجزہ عقل کے دائرہ ادراک میں آتا ہی نہیں، عقل کی معجزے تک پہنچ ہی نہیں ہے، اس لیے معجزے کے سامنے عقل معذور ہے، بے بس ہے۔ ہر چیز کو اپنے ادراک میں گرفتار کرنے والی عقل
मोजज़े के सामने अपनी शिकस्त और अपनी हार तस्लीम करती है। और मोजज़ा अपनी तारीफ में ही अकल की बेबसी का यूं इज़हार करता है कि मोजज़ा किसे कहते हैं? अमरुन खारिकुल आदा योजिजुल बशर अन यातू बेमिसलिही, कि मोजज़ा उस खार के आदत और खार के आदत चीज़ को कहते हैं जिसकी मिसल फर्द बशर लाने से आजिज़ आ जाता है। इसलिए काजी अय्यास बयान करते हैं कि मोजज़े को मोजज़ा इसलिए कहते हैं कि नबी के मुकाबले में तमाम मखलूक मिलकर भी उस तरह की कोई चीज़ नहीं ला सकती। इसलिए अशफा में बयान करते हैं अन्नल खल्का आजिज़ु अनिल इत्यान बेमिसलिहा, कि सारी मखलूक मिलकर भी उस मोजज़े की मिसल लाने से बेबस रहती है, आजिज़ रहती है। और उसकी बेबसी की वजह यह है कि ये मोजज़ा नबी की तरफ से अल्लाह के इज़्न से तमाम लोगों के लिए उस नबी और रसूल की सदाकत व हक्कानियत के लिए एक चैलेंज होता है, एक तहद्दी होता है। अल मोजज़तु अत-तहद्दी मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोजज़ा जुमला इंसानों के लिए अल्लाह के नबी की तरफ से एक खुला चैलेंज होता है। आदरीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, मोजज़े पर नबी की सदाकत और हक्कानियत का क़याम है, इसलिए इसकी मिसल लाना इंसानों के लिए मुमकिन नहीं होता है। मोजज़ा अगरचे ज़ाहिर नबी और रसूल के हाथों से और उसके वजूद से होता है, मगर ये उसके मुबारक हाथों और वजूद के ज़रिए अल्लाह की कुदरत का इजहार होता है। इसलिए अहले सैर ने बयान किया है अल मोजज़तु इबारतुन अन इजहार कुदरतिल्लाहि सुब्हानहु अला यदे नबी बहैस युजिज़ु अहल असरिही अन इरादे मिसलिही। फरमाते हैं कि मोजज़ा अल्लाह की कुदरत का इजहार है जो कि नबी और रसूल के हाथों से सादिर होता है, ताकि वो अहले ज़माना को उसकी मिसल लाने से आजिज़ कर दे। आदरीन व नादरीन ग्रामी कदर, अब ये हकीकत मोजज़ा मेराज के जुमला पहलुओं के हवाले से ज़ाहिर हो चुकी कि इस मोजज़ा मेराज का इदराक अकल के पैमानों के ज़रिए से नहीं हो सकता। तो अब इस इंसान को कैसे और किस तरह इस मोजज़े को जानने की कोशिश करे और इसके इदराक को कैसे पाए, इसलिए कि इंसान का काम तभी तौर पर हकीकत को जानना है, इल्म की तलब रखता है, ख्वाहिश रखता है। तो इसके लिए अकल के अलावा एक और ज़रिया भी है जिसे दिल कहते हैं, और दिल अपनी बात जिस ज़रिए से जानता है उसे अकल के मुकाबले में इश्क कहते हैं। इश्क हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अकल के इदराक से मावरा चीज़ों का इदराक इंसान दिलो इश्क से करता है। जहाँ अक्ल इंसानी बेबसी का इजहार करती है, वहाँ ये अपनी कामयाबी का ऐलान करता है। जहाँ अक्ल माजूर होती है, इश्क वहाँ सरखरू होता है। इसलिए इकबाल उम्मत को ये दर्स हयात देता है कि वाक़या मेराज को अगर समझना है तो वादिये इश्क के मुसाफिर बनो। इसलिए इस इश्क की कुव्वत ही से तुम इस वाक़या के हक़ाइक़ को जान सकते हो। इश्क की इसी कुव्वत का इजहार इकबाल यूं करता है, इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा-ए तमाम। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा-ए तमाम। इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। आदरीन नाजरीन ग्रामी कदर, वाक़या मेराज में इंसान की मुनकर अकल को बारी ताला ने खुद आयत इसरा में जवाब अता किया है कि है इंसानी अक्ल, इस वाक़या मेराज का इनकार न कर। इसलिए कि सफ़र मेराज में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और वहाँ से आसमानों और सिदरतुल मुंतहा और काबा कौसैन और ला मकान तक जाने का दावा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर रहे हैं,
بلکہ یہ دعویٰ ان کے رب کی طرف سے ہے، اور جس کو وہ رب لفظ سبحان کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے۔ وہ رب اپنی قوت و طاقت کے ساتھ اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں لے کر گیا، جسے قرآن نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ اس آیہ کریمہ کے ایک ایک لفظ نے ذہن انسانی میں پیدا ہونے والے ہر اعتراض کا خاتمہ کر دیا ہے، ہر شک کو ختم کر دیا ہے کہ یہ سفر معراج خدا کی قدرت کاملہ اور اس کی خدائی قوت اور طاقت سے سر انجام پایا ہے، اور اس کی شان قدرت کیا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب جو امر کن فیکون کا مالک ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے تصرف اور اس کی قدرت میں ہے۔ وہ چاہے تو دن میں سورج کو ڈوبنے اور غروب ہونے سے روک دے، وہ چاہے تو رات کو طویل تر کر دے، وہ چاہے تو زمین و آسمان کی مسافتوں کو لپیٹ لے، اور وہ زمان و مکان کو عالم اسباب کی پابندیوں سے اگر وہ چاہے تو آزاد کر لے، یا ان کو انہی میں محصور کر دے، اور وہ وقت کو روک دے اور زمانے کو منجمد کر دے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اس کا حکم ہر حال میں جاری و ساری ہے، رات بھی اسی کے اذن سے ظاہر ہوتی ہے، دن کا اجالا بھی اس کی اجازت سے رونما ہوتا ہے، سورج کا طلوع و غروب بھی اسی کی قدرت کا مرہون منت ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وہ علیم و خبیر رب بھی جانتا ہے کہ اس دعوی معراج کو عقل کا پجاری ہر کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے کہ شہر مکہ میں ہر شخص صدیق اکبر کی طرح پیکر تسلیم و رضا نہیں ہے، ہر کوئی عمر فاروق کی آنکھ رکھنے والا نہیں ہے، ہر کوئی عثمان غنی جیسا حیادار اور اہل ایمان نہیں ہے، ہر کوئی علی المرتضیٰ جیسا وفادار اور جانثار نہیں ہے، بلکہ اسی شہر میں ابو جہل بھی بستا ہے، ابو لہب بھی رہتا ہے، اور دوسرے کافر و مشرک بھی اسی شہر میں رہتے ہیں۔ وہ حسد کے باعث اعتراض کریں گے اور انکار کریں گے اور طرح طرح کے عیب و نقص ڈھونڈیں گے۔ سفر معراج کا دعویٰ بہت بڑا دعویٰ تھا، اس لیے باری تعالیٰ نے چاہا کہ ہے حبیب مکرم یہ دعویٰ آپ نہ کریں، میں خود لفظ سبحان کے ساتھ اس سفر پر آپ کو لے جانے کا دعویٰ کرتا ہوں، تاکہ اعتراض کرنے والی ساری زبانیں خاموش ہو جائیں، ہر منکر کے لب بند ہو جائیں، ہر حاسد کو چپ لگ جائے، ہر بدخواہ کی آرزو خاک ہو جائے۔ سفر معراج پر جانے کا دعویٰ آپ نے نہیں، میں لفظ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے ساتھ کرتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ عالم بیداری میں آپ کے پیکر بشری کے ساتھ میں نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی ہے۔ اب اس دعوی معراج کا انکار کرنا رسول اللہ کا انکار کرنا نہ ہوا، بلکہ اللہ کے دعوے کا انکار کرنا ہوا۔ اس حکمت کے پیش نظر باری تعالیٰ نے اپنے کلام کو رسول اللہ کے نام سے نہیں بلکہ اپنی صفت سے شروع کیا کہ اس دعوے کی نسبت سراسر اپنی ذات کی طرف کی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ حاضرین گرامی قدر، واقعہ معراج کا ذکر لفظ سبحان کے ساتھ کرنے کی ایک اور حکمت یہ تھی کہ اس واقعہ کا معترض اور منکر اس واقعہ کو عقل ناقص کی کسوٹی پر پرکھنے کی حماقت نہ کرے، وہ واقعہ معراج کو ظاہری آنکھ اور عقل سے نہ دیکھے بلکہ قلب کی چشم بینا سے دیکھے، واقعہ معراج میں رب کی قدرت مطلقہ کا مشاہدہ کرے۔ یہ سفر معراج رب کی قدرت سے ایک معجزے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صادر ہوا ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی عقل کو عاجز کر دے، بے بس کر دے، اور یہ معجزہ قدرت الہیہ کا اظہار ہے، اور اس کی قدرت کاملہ کا کلی ادراک عقل انسانی کی قوت ادراک سے ماورا ہے۔ ہماری یہ انسانی عقل اس کو ہمیشہ
ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر اس پاسبان عقل کے ساتھ ساتھ کبھی دل کا بھی سہارا ہمیں لینا چاہیے۔ اس لیے دل کو بھی کبھی کبھی اکیلا اور تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔ واقعہ معراج حصے عقل سے نہیں، حصے عشق سے جانا جائے گا اور سمجھا جائے گا۔ اس لیے باری تعالیٰ نے لفظ سبحان استعمال کر کے عقل کے تمام پجاریوں کو، مادیت پسندوں کے منہ بند کر دیے ہیں کہ یہ امر عقل کے ادراک میں آنے والا نہیں ہے۔ لفظ سبحان استعمال کر کے انسانی ذہن کو تمام شکوک و شبہات کی گرد سے محفوظ کر لیا گیا ہے، غبار تشکیک کو اس لفظ کے ذریعے دور کر دیا گیا ہے، اور یہ واقعہ تو سراسر رب کی قدرت مطلقہ کا اظہار ہے۔ اور جہاں ہر ناممکن ممکن ہے، جہاں ہر محال موجود ہے، اس لیے حاضرین و ناظرین گرامی قدر لفظ سبحان کے استعمال کی ایک حکمت اور مفسرین نے بیان کی ہے کہ باری تعالیٰ نے جب اقلیم نبوت کے آخری تاجدار کو سفر معراج کا اعزاز بخشا اور اپنی بارگاہ سے مقام کعبہ کو حسین او ادنا کی منزل پر فائز کیا، تو اس رب نے جب فائز کیا تو اس موقع پر اللہ نے اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے لفظ سبحان استعمال کیا ہے، اس لیے کہ اہل عرب خوشی کے موقع پر جب بے پناہ خوشی کامیابی میسر ہوتی تو اس وقت لفظ سبحان استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے بعد قرآن آیت اسراء میں الذی اور بے عبدہی کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اب ہم ان دونوں لفظوں کے اطلاق کے بارے میں جانتے ہیں کہ باری تعالیٰ واقعہ معراج کا تذکرہ بڑے حسین پیرائے میں کرتا ہے کہ اس رب نے نہ صراحتاً اپنا نام لیا ہے اور نہ ہی اپنے حبیب کا، اپنے رسول کا نام ذکر کیا ہے، بلکہ اشارے اور کنائے کی بات کی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، اور اشارے کی بات محبت کی شدت اور اپنائیت کو ظاہر کرتی ہے۔ گویا الذی کہنے میں رب کے چاہے جانے کی بات ہے، اور بے عبدہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے جانے کی بات ہے۔ لفظ الذی کا عمومی اطلاق ہر کسی پر ہو سکتا ہے، مگر الذی کا لفظ جب لفظ سبحان کے ساتھ آئے تو یہ واضح کرتا ہے یہاں الذی کا جو بیان ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے مبرہ ہے، ہر کجی اور ہر کمی سے ماورا ہے۔ اس طرح فرمایا بے عبدہی، عبد کا اطلاق ہر شے پر ہوتا ہے، اور کائنات میں ہر شے اللہ کے سامنے عبد ہے، جس کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں کیا۔ ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو کوئی بھی آباد ہے وہ اللہ کے حضور محض بندہ بن کر حاضر ہونے والا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہاں عبد عام کا نہیں بلکہ عبد خاص کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ عبد جس کو کل جہانوں کے لیے رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ عبد جس کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، وہ عبد جس کو کل جہاں کی عظمتوں اور رفتوں سے نوازا ہے، وہ عبد جس کی ابدیت کامل اور اکمل ہے، وہ عبد جو اپنی ابدیت میں ہر نقص اور عیب سے پاک ہو گیا ہے، وہ عبد جو اپنی ابدیت میں نقطہ کمال پر فائز ہو چکا ہے، وہ عبد جس کی ابدیت درجہ یکتائیت تک پہنچ چکی ہے، وہ عبد جو سلسلہ نبوت اور رسالت میں ختم نبوت کے اور امام الانبیاء کے منصب پر فائز ہو چکا ہے، حتیٰ کہ وہ عبد جو اپنی ابدیت میں بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے، اور وہ عبد جس کی پہچان اشد حباً للہ ہو گئی ہے، وہ عبد جو ہر کسی سے کٹ کر وتبتل الیہ تبتیلا کا پیکر بن گیا ہے۔ اس کائنات کا ہر حسن اور ہر جمال اور ہر کمال الذی اللہ اور بعبدہ رسول اللہ کے چشموں سے سیراب ہو رہا ہے۔ کائنات کی ہر شے انہی دو ذاتوں کے حسن و جمال کا آئینہ دار ہے۔ کارخانہ قدرت کی ہر چیز، آئینہ خانہ کا ہر عکس اللہ اور اس کے رسول کے حسن و جمال کا
دریدہ گر ہے۔ باری تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں بے عبدہی اور عبدہ کی جگہ نبیہ رسولہ کے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ بے عبدہی کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ نبوت اور رسالت کا وصف اس وقت بھی آپ سے جدا نہیں تھا، مگر یہ سفر سدرۃ المنتہا سے آگے شان عبدیت کے ساتھ طے ہوا ہے۔ رسالت اور نبوت مخلوق کے لیے اور بندوں کے لیے ہوتی ہے، عبدیت خدا کے لیے ہوتی ہے۔ نبی اور رسول مخلوق کی طرف مبعوث ہوتے ہیں اور اپنے اس منصب نبوت و رسالت کے تقاضے کے طور پر وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ قرب خدا بندی کی لذتوں سے آشنا ہوں تو ان کے ساتھ ان کی مخلوق بھی اور ان کی امت بھی قربت خدا بندی اور معرفت خدا بندی کی لذتیں اور علاوتیں پانے والی بن جائے، جبکہ اس کے برعکس عبدیت میں بندہ مخلوق سے خالق کی طرف سفر کرتا ہے، وہ شان عبدیت میں اللہ کی محبت اور اس کے مشاہدہ جمال میں غرق ہوتا ہے اور اسی کے ذکر و فکر میں ڈوبا رہتا ہے۔ جب وہ اللہ کی ذات میں گم اور فنا ہو جاتا ہے تو وہ عبدہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپائے انتظار او منتظر، این سراپائے انتظار او منتظر۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج خلق سے خالق کی طرف ہوا، اس لیے باری تعالیٰ نے لفظ بعبدہ ہی قرآن میں استعمال کیا ہے۔ اس میں قرب خدا بندی اور وصل الہی کی علاوتیں اپنے پورے کمال کو پہنچی ہوئی تھیں۔ لفظ عبد کا اطلاق انسان پر اس وقت ہوتا ہے جب یہ جسم اور روح کا مجموعہ ہو۔ اگر جسم زمین پر رہے اور فقط روح سفر کرے تو پھر بعبدہ ہی نہیں کہا جاتا۔ لفظ بعبدہ ہی استعمال کر کے باری تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واضح کر دیا ہے کہ رسول اللہ کا یہ سفر معراج روح مع الجسد پیکر بشری حالت بیداری میں جسم مع روح تھا، اور یہ سفر معراج محض حسن اتفاق نہ تھا بلکہ یہ چاہت کا سفر تھا، یہ اب محبت اور مودت کا سفر تھا، یہ عظمت اور رفت کا سفر تھا، اور یہ تمام انسانوں اور نبیوں کی ایک آرزو کی تکمیل کا سفر تھا کہ قل ھو اللہ احد کو احدیت کے جلووں میں دیکھا جائے، اس کے حسن مطلق کی دید کی جائے۔ یہ ایسا سفر تھا جس نے ارتقائے نسل انسانی اور عروج نسل انسانی کے ہر سفر کے ماتھے کا جھومر بننا تھا، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بعبدہ ہی کا لفظ استعمال کر کے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ عبد عام کا سفر نہیں ہے بلکہ عبد خاص کا سفر ہے۔ وہ عبد خاص جو اس کائنات میں ثنائے ازل کا شاہکار ہے، جو بے مثال ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کا کوئی سایہ نہیں ہے اور جس کی کوئی مثیل نہیں ہے، جس کے بشری وجود کو ہر عیب سے پاک کیا ہے، ہر نقص سے مبرہ کیا ہے، جس کو ہر کجی سے بچایا ہے اور جس کو ہر کمی سے منزہ کیا ہے، اور جس عبدہ کو جس نگاہ سے بھی دیکھا جائے وہ کمال کے ہر پیمانے اور حسن کی ہر معیار پر پورا اترتا ہے۔ وہ خدائے لم یزل اور لا شریک کی تخلیق بے مثال ہے، اور جو اس کی ربوبیت کا شاہکار ہے، اور وہ رسول اول ہے، وہ رسول آخر ہے، وہ نبی امروز ہے، وہ رسول فردا ہے، اور وہ جو اپنے بندہ خاص پر خود مفتخر ہے، خود بھی درود بھیجتا ہے اور اپنے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی درود بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سفر معراج کے لیے اپنے محبوب کو فقانہ کعبہ قوسین او ادنا پر بٹھانے کے لیے رات ہی کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لیلا کا لفظ استعمال کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سفر رات کا ہونے کی وجہ سے سورج کی روشنی سے پاک ہے، یہ سفر
شمسی دائرے سے باہر ہے، حتیٰ کہ اس سفر کی منزل زمین و آسمان سے بھی آگے لامکان تک ہے، اور یہ حدود وقت سے بھی آگے نکل جانے والا سفر ہے۔ رسول اللہ کا یہ سفر معراج سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ کا سفر ہے، اس لیے فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر یہ قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دنا کا معنی قرب ہے، تدلی کا معنی قریب ہونا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ دنا میں 3 حروف آئے ہیں جبکہ تدلی میں 4 حروف ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ کثرت حروف کثرت معنی پر دلالت کرتا ہے، قلت حروف قلت معنی پر دلالت کرتا ہے۔ دنا فعل مصطفیٰ ہے، تدلی فعل خدا ہے۔ دنا قرب مخلوق کو ظاہر کرتا ہے جو کہ محدود ہے، تدلی قرب خدا کو ظاہر کرتا ہے جو لامحدود ہے۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، اللہ خالق ہے، مخلوق بندہ ہے۔ رسول اللہ کے دنا فعل کا جواب باری تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق تدلی سے عطا کیا ہے، اور اس کی شان یہی ہے بندے کا قرب قلیل شبرن ہوتا ہے، شبرن ہوتا ہے، اور اس کا قرب ذراعن ہوتا ہے۔ من تقرب منی شبرن تقربت منہ ذراعن، صحیح بخاری میں بندہ بالشت کے برابر رب کے قریب ہوتا ہے، وہ رب اپنی شان کے مطابق ایک غز بندے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس طرح باری تعالیٰ نے یہاں دنا کا فعل کا جواب تدلی کی صورت میں دیا ہے۔ سورہ نجم میں ثم دنا فتدلی میں قرب کا ذکر 2 دفعہ آیا ہے۔ شیخ شیرازی، بکلی اور دیگر عرفاء بیان کرتے ہیں ثم دنا کی صورت میں باری تعالیٰ اپنی صفات کی تجلیات کا اتنا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو عطا کیا کہ صفات محمدیہ پر صفات الہیہ کا رنگ چڑھ گیا، یہاں تک کہ آپ صفات الہیہ کے مظہر عتم بن گئے، اور یوں رسول اللہ کی صفات کو معراج نصیب ہوئی۔ اور پھر قرب صفات کے بعد باری تعالیٰ نے اپنی تجلیات ذات کے قرب کو آپ کی ذات کی طرف متوجہ کیا، تو آپ کی ذات تجلیات ذات الہی سے یوں مستنیر ہوئی کہ آپ نے چشم سر اور چشم دل سے خدا کا دیدار کیا، اس کے حسن مطلق کو دیکھا، اور یہ قرب ذات تدلی، یہ قرب ذات تدلی سے ظاہر ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب صفات کا مظہر عتم بن گئے۔ تو اب آواز آئی ہے حبیب مکرم آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھے، یہاں تک کہ محبوب و محب کے درمیان فاصلے کم ہوتے ہوتے قرآن بیان کرتا ہے 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ فقانا قاب قوسین، وہ منزل آگی جو سفر معراج کا نقطۂ کمال تھا۔ قاب قوسین کے بعد قرآن او ادنا کہہ کر خاموش ہو گیا، اس لیے کہ اگر قاب قوسین تک بات متعین ہو جاتی تو قرب متعین ہو جاتا۔ باری تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان ان فاصلوں کو مٹانا چاہتا ہے، اس لیے او ادنا فرمایا۔ 2 کمانوں کی مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے استعمال کی، وگرنہ محب و محبوب کے درمیان فاصلہ اس سے بھی کم تر ہے۔ او ادنا کیا ہے؟ او ادنا کے بعد الا اور حتی کا حرف بھی استعمال نہیں کیا تاکہ قرب کی کوئی آخری حد بھی مقرر نہ ہو کہ فاصلہ کتنا کم ہوا۔ فرمایا او ادنا کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان فاصلہ اتنا رہا کہ یہ جانے والا عبد رہا، وہ محبود رہا، یہ مخلوق رہا، وہ خالق رہا، یہ مملوک رہا، اور وہ مالک رہا۔ اس کے علاوہ بقیہ سب فاصلے، سب فرق مٹا دیے، اور اس مقام قرب پر اور کعبہ قوسین او ادنا کے جلووں میں اس نے مطلق کی دید، اور اس کے جلووں میں شان محبوبیت یہ تھی کہ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ محبوب نہ ہٹی اور نہ ہی حد سے بڑی، اور وصال و دید کا عالم یہ تھا کہ چشم نظارہ ایک لہجہ بھی جمال جہاں آرا سے نہ ہٹنے پائی۔ احدیت اور احمدیت کی قوسین اس طرح مل گئیں کہ بامی قرب کی کیفیت ثم دنا فتدلی کی آئینہ دار بن گئی۔ پھر کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوئے کہ درمیانی فاصلے مٹ گئے۔ یوں شب معراج باری تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص اور رسول آخر الزماں پر اپنی عنایات کی
اتنی بارش کی اور اس قدر عظمتیں اور رفتیں عطا کی کہ آج تک کسی اور رسول و نبی کو یہ اعزاز اور یہ شرف اور یہ رفت حاصل نہ ہو سکی اور نہ قیامت تک کسی بھی انسان کو حاصل ہو سکے گی۔ اور اس مقام خاص پر اللہ نے اپنے بندہ خاص سے جو کلام کیا، قرآن اسے بیان کرتا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے بلا واسطہ اپنے بندہ خاص کو جو وحی فرمانا تھی وہ فرمائی، جو دینا تھا وہ دیا، جو بتانا تھا وہ بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام کعبہ کوسین پر فائز ہوئے، رب نے ہم کلامی کی، اور اس ہم کلامی میں سے ایک راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھوں گا۔ یونانی فلاسفر نے علم کے ادراک کا ذریعہ عقل انسانی کو قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس بات کا بھی وہ انکار نہ کر سکے کہ انسانی زندگی میں ہزاروں حقیقتیں ایسی بھی ہیں جن کو عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہے۔ انسان ہر دور میں اپنی عقل کو فیصلہ کن سمجھتا رہا ہے اور آج بھی سمجھ رہا ہے، مگر معجزات انبیاء کو عقل و شعور کے پیمانوں پر نہیں پرکھا جا سکتا، اس لیے کہ عقل انسانی اس حقیقت کو نہیں جان سکتی کہ چاند کسی ہستی کے اشارے سے دو لخت کیسے ہوتا ہے، کنکریاں کیسے کسی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ باری تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وَاصْنَعِ الْفُلْکَ، کشتی بنانے کا معجزہ عطا کیا، حضرت ہود علیہ السلام کو بے ریحٍ صرصر کا معجزہ عطا کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو ناقۃ اللہ کا معجزہ عطا کیا، اور ان سے فرمایا کہ پہاڑ پر عصا مارو، اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردہ پرندوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض و کرتے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، القاہ علی وجرہ فرتد بصیرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر پھینکی تو وہ سانپ بن گئی، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اس عصا نے ان ساری رسیوں اور ان سارے سانپوں کو ہڑپ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤدَ الْجِبَالَ یُسَبِّحْنَ وَالطَّیْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، وہ ہوا کے دوش پر جہاں چاہتے اس کی رفتار کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت عطا کی، وہ خود اس نعمت پر اس عمر میں ملنے پر تعجب کا اظہار کرتے تھے، رب انا یکون لی غلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو درست اور تندرست کر دیتے تھے، پرندوں کی شکل میں ایک پتلا بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ پرندہ اڑنے لگتا۔ انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر، پرندہ ہو کر وہ پرندہ ہو کر اڑ جاتا تھا۔ انہی معجزات انبیاء کے تسلسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو شب معراج کا معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں تک پہنچتے ہوئے آگے سدرۃ المنتہا، وہاں سے لامکاں کا سفر کر کے اور کعبہ کوسین اور ادنا کی منزل پر فائز ہو کر رات کے اسی تھوڑے سے حصے میں واپس مکہ پلٹ آئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عقل انسانی تو تمام معجزات پر حیران و پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہی رہ جاتی ہے کہ یہ سارے معجزات اس کی حواس خمسہ کے ادراک سے باہر ہیں، اس لیے وہ پہلے بے دھڑک انکار کرتی تھی، مگر آج جدید زمانے میں اس کے حواس خمسہ کو خارجی ذرائع نے تقویت دی ہے۔ اب یہ مائکروسکوپ خوردبین کے ذریعے اور ٹیلیسکوپ دوربین کے ذریعے اور سوراخ رساں آلہ مائکرو ویو ڈیٹیکٹر کے ذریعے اور ان اندیکھی مخلوقات کو یہ آج عقل انسانی جان رہی ہے، اور لاکھوں نوری سال کی مسافت پر
پیدا ہونے والے سیاہ شگافوں کو، بلیک ہولز کا مشاہدہ کرنے لگی ہے، اور طرح طرح کی حیرت انگیز ایجادات کے ذریعے یہ انسان کرۂ ارضی سے کروڑوں اور اربوں میل کی مسافت پر وقوع پذیر ہونے والے کائناتی تغیرات کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور ان مشاہدات کے نتیجے میں اہل زمین کی سلامتی اور بقا اور نفع کے منصوبے بنا رہا ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے اس نے ساری دنیا کو گلوبل ولیج میں بدل دیا ہے۔ اس انسان نے 1961 میں تسخیر ماہتاب کا، چاند مسخر کرنے کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا ہے۔ اب یہ انسان اپنے نظام شمسی سے بھی بہت دور خلا کی بے انتہا وسعتوں میں انسانی آبادیوں کے قیام کا آرزو مند ہے۔ اب عقل انسانی سائنس و ٹیکنالوجی کی محیر العقول ایجادات کی بنا پر جزوی طور پر معجزات کی قائل ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ قیامت تک اور تمام زمانوں کی ضروریات کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سائنس و ٹیکنالوجی کے دروازے پر قبولیت کے لیے دستک دے رہے ہیں۔ اب قیامت تک عقل انسانی سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنی بھی ترقی کرے گی وہ رسول اللہ کے معجزہ معراج کا فیض ہوگا۔ اور آج سائنس نے جتنی بھی حیران کن ایجادات کر لی ہیں، ان ساری ایجادات و اکتشافات کی بنا پر عقل انسانی کے پاس معجزہ معراج النبی کو جھٹلانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر آج کے انسان کے لیے خلاؤں کا سینہ چیر کر چاند پر قدم جمانا اور نظام شمسی کی آخری بلندیوں کو چھونا ممکن ہے، تو وہ ذات مسبب الاسباب کی عطا کردہ روحانی قوت کے ذریعے سرور کائنات کا آسمانوں کی وسعتوں کو چیرتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور کعبہ قوسین تک پہنچنا کیسے اور کیوں کر ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ آج کے انسان کی ہر ترقی کی بنیاد اور اس کی ہر بلندی کی اساس اور اس کے ہر کمال کا راز اور اس کی ہر رفت اور عظمت کی بنا اور اصل صرف اور صرف معراج مصطفیٰ میں ہے۔ اور آج اسی سائنس و ٹیکنالوجی کے حامل انسان کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال یوں کہتا ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔